السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان پر پروردگار نے بے پناہ احسانات کیے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا، لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انسان کو حضرت رحمت عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئے، اور آپ کے صدقے میں انسان کو اللہ کی آخری کتاب، عظیم الشان کتاب قرآن پاک عطا ہوئی۔ وہ قرآن پاک کیسی عظیم الشان کتاب ہے، کبھی غور کیجئے گا پروردگار نے کیا فرمایا۔ ہر نعمت کی ایک اپنی تعریف اور اس کا ایک اپنا ہی مقام ہے، لیکن جب قرآن پاک کا ذکر آیا تو پروردگار نے کیسے فرمایا، اللہ اکبر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ اکبر، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتارتے، اگر لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے، آپ دیکھتے خاشعا، وہ دب جاتا، متصدعا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اللہ اکبر، کیسی نعمت ہے۔ نعمت کا احساس اس کی کامیابی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کیسی نعمت ہے، فرمایا یہ وہ تنہا ایسی نعمت ہے جو پروردگار ہی کے کرم سے انسان کو ملی ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان نہیں بلکہ ان کے ساتھ مل کر جنات بھی شامل ہوں اور قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں، ایسی نعمت کے حصول کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ آپ فرما دیجئے اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کے جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں، لا یأتون بمثلہ، نہیں لا سکتے ہیں اس کے جیسی کوئی کتاب، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد اور پشت پناہی کریں۔ اور قرآن پاک میں سب سے بڑی نعمت، اس کی نعمتوں کے پہلوؤں میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب ہونے کے باوجود آسان کیسی ہے۔ اعلان ہو رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، سارے مفہوم ایک ہی لفظ للذکر میں شامل ہیں۔ ان سب کے لیے ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے اس پر غور کرنے والا، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا، کوئی ہے اس پر عمل کرنے کا شوق رکھنے والا، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا۔ ہم نے اس کو آسان کر رکھا ہے۔ اسی طلب کے تحت کہ اللہ کے بندے اللہ کی کتاب سے قریب ہوں اور رمضان المبارک میں یہ کتاب ہم کو نصیب ہو۔ تقریباً 2011 سے آپ حضرات مکمل رمضان مبارک میں قرآن پاک سنتے تھے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر سنتے تھے۔ ایک بڑا طبقہ وابستہ رہتا تھا، اور گزشتہ سال لاک ڈاؤن کے باوجود بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزانہ ایک پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس سال رمضان المبارک کی تفسیر عصر سے لے کر مغرب تک ہوگی، جو گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا سوا گھنٹے کے بیچ میں، اور اس کی ابتدا میں نے ارادہ کیا سورہ یاسین سے کروں گا۔ سورہ یاسین، پھر سورہ صافات، پھر سورہ صاد، پھر سورہ زمر، پھر سورہ مومن، اس طرح آگے جہاں تک اللہ چاہے گا وہاں تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس رمضان المبارک کو بابرکت بنائے، ایسا بنائے کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو سکے جو ہم سب کی بخشش کے ذریعہ بن جائے، مرتے وقت میں کلمہ ملنے کا ذریعہ نصیب بن جائے، اور قرآن پاک کے سمجھنے کا ذریعہ بنے یہ رمضان المبارک۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر پہلو سے ساری ملت کے لیے بابرکت بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔